مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ بولو روم کا سائنس آتی نا، سائنس، اس میں اتنا آگے ایک آدمی تھا روم کا، اس کا ہسٹری بولو، اس کی جغرافی بولو، اس کا میتھمیٹکس بولو، اس کا لاجک بولو، اتنا ایجوکیشن والا آدمی تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا۔ بولو مسلمان نہیں تھا، اور روم کا تھا۔ کہاں تھا؟ روم کا، اور بہت ایجوکیشن والا آدمی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بہت سارے علماء بیٹھے، بہت سارے علماء بڑے بڑے علماء بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھے۔ وہ روم کا جو پڑھا لکھا تھا، جس کا ایجوکیشن بہت اونچا تھا، جس کی تعلیم بہت اچھی تھی، اور وہ اللہ کو مانتا، اس نے سارے علماء کو اوپن چیلنج کیا کہ میرے 3 سوال کا جواب دو گے۔ کتنے سوال کا جواب دو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ وہ روم کا پڑھا لکھا بڈھا آدمی 80 سال کا، جو ایجوکیشن میں بہت آگے، سائنس میں بہت آگے، جغرافی میں بہت آگے، معلومات میں بہت آگے، مگر اللہ کو مانتا میرا۔ اس نے 1000 سے زیادہ علماء کو چیلنج کیا، میرے 3 سوال کا جواب دے دو۔ تو سب نے کہا کہ دیں گے۔ کہا نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو میں بادشاہ کو کہہ کر تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اب کون کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے؟ ارے بھائی بتاؤ، کوئی کھڑا ہوگا؟ کوئی کھڑا بھی ہوتا تو دوسرا پکڑ کے بٹھا دیتا۔ کائے کو اپنی عورت کو بیوہ بناتا، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا؟ یہ 3 سوال پوچھے گا، یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ سائنس کا میدان، ڈیبیٹ کا میدان، مناظرے کا میدان، جغرافی کا میدان، لاجک کا میدان، بایولوجی کا میدان، یہ بہت آگے پڑھنے لکھنے میں، یہ اس کے سوال بہت بھاری ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی کھڑا، ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا، کوئی کھڑا؟ ایک 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا، چہرے سے لگتا تھا کھانا پینا برابر ملا نہیں، اور کھڑے ہو گئے، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اب اتنے سارے علماء، اتنے بڑے بڑے عمر کے علماء، کوئی کھڑا نہیں، اور ایک 18 سال کا جوان کھڑا۔ تو یہ جو بوڑھے میاں تھے نا، روم کا جو آدمی تھا، جو بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ کہنے لگا جب اتنے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دیتے تو کیسا جواب دے گا؟ اس نے کہا یہ مت پوچھ، تیرا کام سوال پوچھنا، میرا کام جواب دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب اس نے سنا تو بہت خفا ہوا، کہا بلاؤ یہ جوان کو بلاؤ۔ اب وہ جو جوان آئے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، آ کے یوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، ارے بولو یہ روم کا آدمی بڑی کرسی پر، بڑھیا تاج تخت کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال، اس کا سوال سننا، اس نے کہا میرا پہلا سوال، اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے، اور اس نے بتایا، اس نے کہا اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، چرندے درندے پرندے بنائے، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ کے اوپر کون؟ یہ کون سا سوال اس کا؟ پہلا۔ اس نے کہا کہ جواب دو۔ وہ جو 18 سال کے جوان تھے کہنے لگے پہلے سوال سب پوچھ لینا تو جواب ساتھ میں ہی دے دوں گا۔ کتنے سوال پوچھنے والا؟ ایک سوال ہو گیا اللہ کے اوپر۔ اس کا دوسرا سوال، اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو تم بتاؤ کہ اللہ دیکھتے کہاں؟ اگر اللہ دائیں طرف دیکھتے، یہاں دیکھتے، تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا۔ اللہ اگر آگے دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم پیچھے کیا ہوتا۔ اگر اللہ اوپر دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا۔ تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ اب وہ تو نالائق اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا اللہ دیکھتے کہاں؟ کہا چلو 2 سوال کا، تیسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ کرتے کیا ہے؟ جیسا ابھی کسی کو پوچھو بھائی میں کیا کرتا ہوں، میں کہوں گا میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی پوچھے کیا کرتے ہو، کیا بولو گے؟ ارے بولو نا کیا بولو گے؟ بیان۔ کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سن رہے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ ارے بولو نا کالی پل والوں، بلند آواز سے بولو نا، اللہ کو دیکھا؟ اور کوئی دیکھ سکتا؟ نہیں، اگر ابھی ہم چاہے کہ اللہ کو دیکھے تو دیکھ سکتے؟ کبھی نہیں، قیامت تک کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں سب آنکھوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تو فرماتے تیری آنکھیں کیا خیانت کرتی، تیرے دل میں کیا گندا خیال آتا، وہ بھی جاننے والا کون؟
بھائی ہماری آنکھیں کیا خیانت کرتی ہے بازو والے کو نہیں معلوم، ہمارے دل میں کتنا برا خیال آیا بازو والے کو نہیں معلوم، لیکن کس کو معلوم؟ پڑھو میرے ساتھ میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ جل جلالہ فرماتے آنکھوں کی خیانتوں کو پورا مجمع بولو جاننے والا کون ہے؟ دل کے اندر آنے والے خیالات کو جاننے والا کون ہے؟ تو وہ رومی آدمی نے کتنے سوال پوچھے؟ پہلا سوال تو بہت عجیب و غریب سوال، اللہ کے اوپر کون؟ دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ تیسرا سوال اللہ کرتے کیا ہے؟ اب سارا مجمع سناٹا۔ وہ 18 سال کا جوان کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا نعمان۔ کیا نام بول دو، نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے، میں کھڑا ہو گیا جواب دینے کے لیے۔ تو بوڑھا آدمی تھا روم کا، کہا بولو پھٹافٹ جواب، ہمارے کویشچنز پورے ہو گئے، اب آپ کے آنسر۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا ایک پرابلم ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے، میں سامنے کھڑا تھا۔ بھائی وہ 18 سال کا جوان سامنے کھڑے تھے، کہا آپ نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے، میں سامنے کھڑا تھا۔ اب جواب میرے کو دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا، آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب وہ بڈھا اتنا پڑھا لکھا بڈھا غصے ہو گیا، کہا میں کھڑا؟ کہا نہیں، بات انصاف کی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر سوال پوچھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کے سوال پوچھے اور میں کھڑے کھڑے سنوں۔ اب جواب دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا، آپ کھڑے کھڑے سنیں گے۔ تو سب نے کہا بات تو برابر ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بڈھے کھڑے ہو گئے۔ اچھا بتاؤ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوشی کھڑے ہوں گے؟ کیسا چہرہ ہو گیا ہوگا ان کا، ویسے کھڑے ہو گئے اور کہا جوان کو، کہا چلو جلدی پٹافٹ۔ کہا میں نے کب آپ کو پٹافٹ بولا تھا جب سوال کرنے کے لیے؟ آپ آرام سے سوال پوچھتے گئے، میں خاموشی سے بالکل کول، میں آرام سے آپ کے سوال سنتا رہا، اب میں بھی آرام سے جواب دوں گا، میرے جواب کو آرام سے سنتے رہنا۔ اور پھر کہا 18 سال کے جوان، پورا مجمع بولے گا نام نعمان۔ انہوں نے کہا میرے اب سوال تم نے پوچھے ہیں، جواب میرا سنو۔ آپ کا پہلا سوال تھا اللہ کے اوپر۔ 18 سال کے جوان نے وہ بوڑھے میاں کو کہا آپ کو 1 2 3 آتا ہے؟ یعنی 1 2 3 گننے آتا ہے؟ تو کہا وہ تو سب کو آئے گا، کس کو نہیں آئے گا؟ کہا گنو۔ اب بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کوئی بڑے یہاں کے کالی پور کے ڈاکٹر کو آ کے بولے ادھر ABCD پڑھ تو غصے ہوگا، میرا ڈاکٹر کا دواخانہ لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے تڑپتے نہیں، میرے کو ABCD پڑھنے کے لیے بولتا۔ وہ بوڑھا بہت غصے ہوا، کہا نہیں جواب آپ کو گنتی تو کرنا پڑے گی، چلو آپ بھی گنیں گے ساتھ میں۔ وہ بوڑھے نے بھی گننا شروع کیا، بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر پہنچا۔ تو 18 سال کے جوان بس تو کہے کیا مذاق ہے میرا، 1 سے 10 تک گنوایا، کوئی مذاق ہے؟ کہا ابھی جواب پورا نہیں ہوا، ابھی الٹا گن، ابھی تو سیدھا آیا نا 1 سے 10، اب 10 سے 1 الٹا چل۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، بڈھا تھا، اب جواب دینا تھا، اس نے گننا شروع کیا، بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ آ کے وہ بڈھا رک گیا۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر؟ کہتا ہے 1 کے اوپر کیا، کچھ بھی نہیں۔ واہ تیرے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں، ہمارا اللہ بھی 1 ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ اور کہا ہم تو ایسا، وہ تو چونکہ 18 سال کے تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا ہم ایسا جواب تھوڑی دیں گے، تو اللہ کو نہیں مانتا، ہم تو مانتے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی اس کے اوپر۔ پڑھو ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ، ساتھ میں بولو نا ہم سب کا اللہ۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا گیا اللہ، نہ کسی کا باپ بنا نہ کسی کا بیٹا بنا۔ اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے دربار کے آگے کوئی دربار ہے۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا جب تیری گنتی میں 1 کے اوپر کچھ نہیں تو ہمارا اللہ بھی کہتا ہے میں 1 ہوں، ہمارے اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ اب پورا مجمع سبحان اللہ علماء کا مجمع، وہ تو ایک دم حیران ہو گیا۔ کون؟ ایسا حال ہو گیا جیسا
آج کل آپ آم کھاتے ہوں گے تو چوسے ہوئے آم کا کیسا حال ہوتا ہے. بیچارہ کچھ بولا نہیں, غصے میں کیا بولتا معلوم, چلو ہو گیا, اللہ دیکھتے کہاں ہے, اور صاف کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا, تم مانتے ہو, اللہ دیکھتے کہاں ہے. اس کا جواب بھی دیتا ہوں. رات کا وقت تھا, کہا سب لائٹ بند کرو. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, کمکمے تھے, چراغ تھے, کہا سب بند کرو. اتنا بند کروا دیا کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے, اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. تو بڈھا کہتا میرے کو اندھیرے میں مارو گے تو نہیں. تو 18 سال کے جوان نے کہا ہم کلمہ والے کسی کو دھوکہ دے کے مارا نہیں کرتے, ہم تو سوال کا جواب دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو پھر وہ بڈھا کہتا لیکن یہ لائٹ کیوں بند کرا ہے؟ کہا ابھی لائٹ تھوڑی دیر بند ہوئی ہے, ابھی ایک موم بتی منگواتے. ایک موم بتی منگوائی, موم بتی کینڈل سمجھتے ہو نا, موم بتی. ہمارے یہاں تو موم بتی بھی کلر والی آتی, وہ تو اتنا بڑا موم بتہ ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ موم بتہ لایا گیا اور وہ بوڑھے کے سامنے رکھا گیا. کہا یہ موم بتی میرے سامنے کیوں رکھی؟ کہا بھائی رہنے دو نا تمہارے سامنے. اور اس کو جلائی. جب جلائی تو اس کو کہا کیا کیا دکھتا ہے؟ یہ موم بتی تو ادھر ہے, لیکن اس سے رائٹ والا بھی دکھتا ہے, کون بیٹھا ہے. ہاں یہ موم بتی ادھر ہے, بائیں کون بیٹھا ہے وہ بھی دکھتا ہے, برابر. ہاں یہ موم بتی سے پیچھے بھی اجالا ہو رہا ہے, موم بتی سے آگے بھی اجالا ہو رہا ہے, موم بتی سے اوپر بھی اجالا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو دکھتی بات ہے بھائی, موم بتی اندھیرے میں لاؤ گے تو چاروں طرف چھوں طرف اجالا ہوگا. 18 سال کے جوان نے اتنا پیارا جواب دیا, 2 آنے, اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی. کہا 2 آنے کی موم بتی سے اوپر اجالا, نیچے اجالا, دائیں اجالا, بائیں اجالا, آگے اجالا, پیچھے اجالا. تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے اللہ کے اجالے کا کیا پوچھنا, وہ تو نور ہی. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. جو قرآن کریم کے حافظ ہے وہ جانتے ہیں اس آیت کے اخیر میں اللہ کیا فرماتے, سب پڑھیں گے. اللہ کیا فرماتے, نور علی نور. اللہ کیسے ہے بولو, نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ فرماتے میں تو نور ہی نور ہوں. وہ 18 سال کے جوان نعمان نے فرمایا اگر 2 آنے کی موم بتی سے سب طرف اجالا ہو جائے تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے. وہ ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھے, بولو سبحان اللہ, پیچھے بھی دیکھے سبحان اللہ, دائیں بھی دیکھے سبحان اللہ, بائیں بھی دیکھے سبحان اللہ, اوپر بھی دیکھے سبحان اللہ, نیچے بھی دیکھے سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنے سوال ہو گئے؟ اب اس کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ جب ٹائر پنچر ہوتا تو کیسا دکھتا, لیکن غصہ ہوتا ہے نا وہ آدمی کا, ایگو. کہتے 2 سوال ہوئے, تیسرا سوال بہت مشکل ہے, اللہ کرتا کیا ہے؟ کہے تو بہت ایزی ہے. کہا تم نے کب اللہ کو دیکھا تو نہیں, تو یہ بتاؤ کہ اللہ کرتا کیا؟ یہ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کیا کرتا ہوں میں نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. کہا کیا اللہ کرتا کیا؟ کہا اللہ یہی کرتا, تیرے جیسا کرسی پر بیٹھا تھا اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا, اور میرے جیسا فقیر جو 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اس کو کرسی پر بٹھا دیا. اور اللہ یہی کرتا کہ میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میں وہاں کونے میں بیٹھا تھا, اللہ نے وہاں سے اٹھا کے میرے کو کرسی پر بٹھا دیا, اور تو اتنے بڑے خادموں کے ساتھ آیا, بادشاہ کا مہمان بن کر آیا, کرسی پر بیٹھا تھا, میرے فقیر کے سامنے بڑا فقیر بن کے کھڑا ہو گیا. اور اللہ یہی کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو نا, اللہ کو کوئی روک سکتا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, تعز من تشاء, پورا پڑھو, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پورا مجمع بولے نا, حکومت دینے والا کون, امیر بنانے والا کون, غریب بنانے والا کون, عزت دینے والا کون اور ذلیل کرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا, ساری طاقتوں کا مالک کون؟ تو ہم